یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم زاہد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ زاہد حسین صاحب، اس وقت تو ہیڈ لائن یہی ہے کہ شہباز گل پر کوئی جسمانی تشدد پولیس کسٹڈی میں ہوا یا نہیں ہوا۔ اسٹارٹنگ آف وتھ دس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے انڈر پولیس کسٹڈی؟ میں نے ان کی رپورٹ نہیں دیکھی ہے، لیکن اگر جو باتیں آ رہی ہیں وہ کسی بھی سیاسی اتحادی کے لیے، چاہے کتنا کوئی بھی اس پہ الزام ہو، اس قسم کا تشدد اگر ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر اس قسم کا تشدد ہوا ہے تو یقینی طور پہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ اور یہ میرے خیال پاکستان کی سیاست میں یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب یعنی لوگوں کو جو مخالفین ہیں ان کو اس قسم کا جو اگر تشدد ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کہتا ہوں شہباز گل صاحب کی، اور شہباز گل صاحب نے جو الفاظ اور جو کلمات کہتے رہتے تھے مختلف لوگوں کے بارے میں اور جس طرح دھمکیاں دیتے تھے، وہ بہت ہی نامناسب تھا، اور میرے خیال اس کا کوئی جواز بن کے نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں تو کسی بھی اگر آپ پہ کوئی الزام ہے، کوئی اس پہ جو ہے انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جو ہے ایک عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے خلاف بھی ہو۔ میرے خیال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ پہلے لوگوں کے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے تھے جو قیدیوں کے بارے میں، وہ بھی بہت غیر مناسب تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس قسم کے کوئی اقدامات کی تائید نہیں کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اور بقافات عمل کہہ کے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اگر ایسی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ آج سر جس وقت انہیں ایمبولنس سے اتار کر ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت لے جایا جا رہا تھا تو وہ آہو بکا شہباز گل کی سنی، لگتا یہ ہے بظاہر کہ وہ ایستھمیٹک ان کو کوئی اٹیک ہوتا ہے، ایستھما کا پرابلم ہے، اور پھر جیسے بتایا گیا کہ شاید بچپن سے ان کو ایستھما کا ایشو ہے، لیکن جو ہوا جس طرح سے ان کو وہاں لے جایا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ دس کالز فار سم سیریس ایکشن، اور یا آپ کو لگتا ہے کوئی انٹرونشن چاہیے اس میں؟ شہباز گل کی پراپر جو ہے وہ اس پہ پولیس کے کسٹڈی کے اندر کوئی بہتر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ان کو ہاسپٹل میں دوبارہ بھیجا گیا ہے اور عدالت کے حکم سے، اور میرے خیال عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ جو ہے ان کا یہ جو بھی الزامات ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے اور وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اور یہ بھی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ ایستھمیٹک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ان کو ایک اٹیک ہوتا ہے، چاہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر مریض ہے اور کسی چیز کا بھی ان پہ جو ہے ایک اثر ہوتا ہے تو اس کا جو ہے یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے، مطلب یہ پہلی دفعہ مثال نہیں ہے اس قسم کی کہ یہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ کہ یہ سبق سب لوگوں کے لیے، یہ خود تحریک انصاف والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے یہ سبق، کہ دیکھیں کسی کی پہلے بھی جو وہ کہا کرتے تھے میں فلانے کو جیل میں ڈال دوں گا اور فلانے کو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ مطلب اگر آپ اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، تو اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو وہ غلط ہوگا۔ وہ تو میرا خیال یہ کہ شہباز گل صاحب کا باقاعدہ جو ہے معائنہ ہونا چاہیے، ان کو جو ہے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال یہ ڈاکٹر ہی رپورٹ دے سکتے ہیں کہ کیا جو ہے ان کے اوپر کوئی اس قسم کا تشدد ہوا ہے جس کے اوپر جو عمران خان صاحب یا اور پارٹی کے لوگ کہتے ہیں۔ جی ظاہر حسین صاحب، ایک سیاسی عدم برداشت کا کلچر تو ہے، ہم نے عمران خان دور میں بھی دیکھا، اس وقت بھی اپنے سیاسی مخالفین کو اسی طرح بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا یہ حکومت بھی اسی روش پر چل نکلی ہے؟ کیونکہ اس وقت جب ہوتا تھا تو کنڈیمنیشن ہوتی تھی، ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے تھے، لیکن آج جب یہ ہو رہا ہے تو کیا حکومت نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اسی روش پر چل نکلے جس پر عمران خان صاحب گامزن تھے؟ دیکھیں، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیاست کو، اور یہ جو اگر فرض کے کسی پہ بھی الزام ہے تو عدالت کا کام ہے سزا دینا۔ یہ جو ہے یہ آپ نے بات صحیح کی ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں لوگوں پہ جو ہے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ تو بہت اوپنلی دھمکی دیا کرتے تھے کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اور اس کے کمروں سے سارے یہ ہٹا دوں گا اور وہ ہٹا دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ کے ہاں ایک سیاست میں
جو ایک عدم یا انٹالرنس آف انٹالرنس ہو گئی ہے، وہ تو اس نے ملک کی پوری سیاست اور جمہوریت کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا تھا، فرض کی عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، تو اس کا جواز نہیں بنتا ہے کہ اب کی حکومت وہی کام کرے جو کہ عمران خان پہ وہ الزام لگاتی رہی ہے. تو اس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ شہباز گل کیس، واٹ از اینڈ ٹو اٹ سر؟ بات آتی ہے کہ دیکھیں عدالت کا کام، اگر فرض کیجئے کوئی ان پہ الزام ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے، ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے. اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ دنیا بھر میں جس میں کہتے ہیں رول آف لا کا تقاضا یہی ہے. اور یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پولیس کی تحویل میں کوئی بھی جبر کا نشانہ ہو. میں خیال یہ کہ وہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے انصاف کا تقاضے پورے نہیں کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالت میں ضرور پیش کرنا چاہیے، اور ان پہ جو بھی الزام ہے تو اس کے اوپر جو ہے ان پہ عدالت کا کام ہوگا کہ اس کو کیا سزا دیتے ہیں. لیکن یہ پولیس کا کام نہیں ہے یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جائے. سر، پروسیکیوشن ٹیم کا سارا زور اس وقت شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لینے پر ہے. اس سے پہلے شہباز گل کو جب پروسیکیوشن نے پکڑا تو وہ فون چھوڑ دیا گیا، شہباز گل کو اٹھا کر لے گئے، ڈرائیور بھاگ گیا، ڈرائیور پکڑ میں نہیں آ رہا ہے. اب سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے کہ کیا سٹیٹمنٹ دیا. عمران خان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، وہ قابل مذمت ہے جو سٹیٹمنٹ دیا. اب ریمانڈ لے کر پروسیکیوشن یا پولیس کیا کرنا چاہتی ہے سر؟ میں یہی بات آتی ہے نا کہ مجھے بھی نہیں لگتا ہے کہ ریمانڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب آپ کے سامنے سیدھا سادہ ایک کیس موجود ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا جو ہے کوئی آپ نے فوج کے اندر کوئی تقسیم کرنے کی بات کی ہے، تو اس کے متعلق قوانین موجود ہیں. اس قوانین کے تحت ان کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ کسی طور پہ جائز قرار نہیں دے سکتے. تو سر دیکھیے، یہ حکومت، اس کے سامنے تو بہت سارے چیلنجز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں، ہماری پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں، ریاست بچانا ہمارا کام ہے. ابھی بہت سارے ایسے ریئل ایشوز ہیں جس سے صرف نظر ہو رہا ہے. سارے کا سارا فوکس حکومت کا بھی، مشینری کا، انتظامیہ کا شہباز گل بنے ہوئے ہیں. 80 ارب کے ٹیکسز لگا کر منی بجٹ آ رہا ہے. سیلاب زدگان مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ان کا اپنا پرابلم ہے. بجلی کے بلوں کا بہت بڑا ایشو ہے. بے روزگاری کی وجہ سے ہم نے وہ سٹوری دیکھی جس میں باپ نے اپنی 2 بچیوں کے گلے کاٹ کر خود سوزی کر لی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا گورننس سے جو فوکس ہے وہ ہٹ رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ جو حالات آج ہیں تو اس میں ایسے بعض دفعہ کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو تکلیف بھی وقتی طور پر پہنچ سکتی ہے. لیکن یہ کہ بعض اقدامات کرنے پڑتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ایک اور بھی ہے کہ معاشیات میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ملک کو بہت سخت نقصان پہنچتا ہے. اور یہی دیکھ لیں کہ جو آج سے 6 مہینے پہلے جو اس وقت کی حکومت کا جو نیریٹو تھا اور اس وقت کی اپوزیشن کا جو نیریٹو تھا، اب وہ اس کا ریورسل ہوا ہے. اب وہی باتیں جو ہے اب یہ حکومت کرتی ہے جب آئی اقتدار میں تو ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو اپوزیشن جو کہ وہی فیصلے جو پہلے جائز قرار دیتے تھے آج اس کی مخالفت کرتے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ اس چیز نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. بعض چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ لوگ جو ہے اپنے بیانات بھی دیتے ہیں، لیکن ایک یہ اگر آپ صرف الزام تراشی یا سیاست کے لیے آپ معاشی جو صورتحال ہے اس کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کریں تو وہ بھی غلط بات ہے. یہ صحیح بات ہے کہ جو ہے گرانی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی وجوہات.